بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج اس سبق کا تیسرا اور آخری لیکچر ہے۔ محدث ابن جوزی نے یہ واقعہ بیان کیا اور انہوں نے یہ سند کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمہ بن عبد الملک، یہ مسلمہ بن عبد الملک جو تھا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا برادر نسبتی یعنی سالہ تھا، اور یہ خاندان بنی امیہ کا دست و بازو یعنی ان کی طاقت تھا۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کیا کیا، گرجا کے متولیوں، گرجا کے انتظام کرنے والوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کر دیا کہ میری جو زمین ہے وہ گرجا کے متولیوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس نے مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں کر دیا۔ فریق مقدمہ یعنی وہ لوگ عیسائی تھے جن کو مقدمہ کیا گیا، اور وہ جو ایک روایت بھی ہے کہ وہ اجلاس میں کاروائی کے دوران کھڑے تھے۔ لیکن یہ جو مسلمہ تھا اس کو خاندانی زام تھا، اس کو خاندانی غرور تھا کہ میرے بہنوئی جو ہیں وہ اس وقت حکمران ہیں، اور ان سے پہلے میرے دو بھائیوں نے حکومت کی، اس سے پہلے میرے والد کی حکومت تھی، اس سے پہلے میرے دادا کی حکومت تھی۔ تو اس کو خاندانی زام تھا، اس کو خاندانی غرور تھا، لہذا وہ بیٹھ کر بات کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی تمہارا فریق مقدمہ جن کے خلاف تم نے مقدمہ کیا ہے وہ تو کھڑے ہیں، تم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ کوئی بھی بات ابھی ثابت نہیں ہوئی، لہذا تم بھی ان کے برابر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم نے کھڑے نہیں ہونا تو پھر کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ بھی مسلمہ کے یعنی اپنے برادر نسبتی کے خلاف کیا۔ وہ زمین جو متنازع تھی، وہ زمین جو جھگڑے والی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا حقدار گرجے کے متولیوں کو قرار دیا اور عیسائیوں کو وہ زمین دے دی۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم دشمنی کی بنا پر، اسلام دشمنی کی بنا پر عدل و انصاف کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے انصاف کے تقاضے کیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدل کیا، اور وہ جو حقدار تھے، وہ جو عیسائی تھے، وہ جو گرجا کے متولی تھے، وہ جو گرجا کے انتظام کرنے والے تھے، ان کو وہ زمینیں دے دیں۔ آگے چل کے مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے رہتے تھے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عیسائی بہت عزت کرتے تھے، یہودی بھی بہت عزت کرتے تھے، لہذا ان کو دعوت دیتے رہتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی کیا کرتے تھے کہ جب دعوت میں جاتے تھے تو ایک اچھے انداز سے کھانے کی قیمت بھی دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو شاید یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دیر اب زندہ نہیں رہیں گے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کے لیے، اپنے مقبرے کے لیے ایک زمین پسند کر لی، اور وہ جو زمین آپ نے پسند کی تھی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس زمین کو خریدنا چاہا، لیکن وہ جو عیسائی تھا اس نے مروت میں کہا کہ امیر المومنین آپ قیمت رہنے دیں زمین کی، ہمارے لیے تو یہ برکت کی بات ہے کہ اگر ہم آپ کو زمین دیتے ہیں، آپ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں ہم عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے، تو ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ 6 ماہ تک جو ہے میری قبر کو ایسے ہی رہنے دینا، اس کے بعد جو ہے چاہے تم اس قبر کو مٹا دو اور چاہے تم اس قبر پہ کھیتی باڑی کر کے تم اس کا فائدہ اٹھا لو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے 30 دینار کی وہ قبر خریدی۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عیسائیوں سے، یہودیوں سے اس لیے حسن سلوک کیا کہ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ ان کی ذاتی خواہش، ذاتی زندگی نہیں تھی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو۔ تو اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں سے اچھا سلوک کیا، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ آج اس دنیا سے انصاف اٹھ گیا، آج اس دنیا سے انصاف اٹھ گیا۔ یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مزید آگے بڑھتے ہیں، امپورٹنٹ پیراگراف ہے تشریح کے لیے۔ عمر بن عبد العزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات تھا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز نے جو حکومت کی، جو سلطنت کا انتظام کیا، تو وہ انہوں نے مساوات، یعنی تمام کے تمام جو انسان ہیں وہ برابر ہیں، کوئی سردار ہے یا عوام ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اصول سب کے لیے ہیں، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اور جمہوریت تھا، یعنی عوام کا خیال رکھا جائے گا، عوام کو بھی حکمرانوں جیسی ہی اہمیت ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا اصول تھا۔ حکمران جو ہیں وہ کی بالا تر نہیں ہیں، وہ بالا نہیں ہے، انصاف سب کے لیے ہے، اصول سب کے لیے ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، انہوں نے بطور بادشاہ کوئی اپنے لیے خاص طور پر ترجیحات حاصل نہیں کی، اور انہوں نے عام فرد کے طور پر ہی حکمرانی کی، اور زیادہ پروٹوکول یا فائدے انہوں نے نہیں حاصل کیے۔ اور یہ ملکی امور کی بات نہیں، بلکہ ذاتی زندگی میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ وہ جو حکمران ہے وہ عوام کا کوئی جو ہے وہ آقا نہیں ہے، اور اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ملنی چاہیے۔ اس چیز کا خیال حضرت عمر بن عبدالعزیز رکھا کرتے تھے۔ اور ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ عام لنگر تھا جو مسلمانوں کا، اس میں 1 درہم بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک لنگر خانہ جو تھا اس میں 1 درہم بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ایک حکمران تھے، اور تقریباً 3.5 براعظموں پر انہوں نے حکومت کی، لیکن ان کے لیے کوئی شاہی دسترخوان نہیں سج رہے تھے، کوئی شاہی کھانوں کا اہتمام نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ غریبوں کے ساتھ ہی، وہ جو ان کی رعایا کے عام مسلمان جو تھے ان کے ساتھ ہی جا کے لنگر خانے میں کھا لیتے تھے، اور اس پر بھی بوجھ نہیں بنتے تھے، اور اس کا بھی 1 درہم جو تھا وہ بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو سردار ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد چلے گئے، اور ایک شخص جو تھا وہ مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اب اتفاق کی بات ہے، اندھیرا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ لیٹا ہوا شخص نظر نہیں آیا، اور ان کے پاؤں کی ٹھوکر اس لیٹے ہوئے شخص کو لگ گئی۔ اب لیٹا ہوا جو شخص تھا وہ جھلا گیا، گھبرا گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کیا تو پاگل ہے، تو نے مجھے ٹھوکر لگا دی، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے پتہ نہیں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس وقت پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے کہ امیر المومنین جس کی 3.5 براعظموں میں حکومت ہے اس کو یہ پاگل کہہ رہا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں بھی، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس پر اس کو سزا دی جائے، اس نے تو استفسار کیا تھا، اس نے تو بس پوچھا تھا کیا تم پاگل ہو، تو میں نے اس پر کہہ دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے جب وہ مرنے لگے تو مسلمہ عبد الملک جو ان کا سالہ تھا، برادر نسبتی تھا، اس نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ وصیت کر جائیں، اب تو آپ مرنے والے ہیں۔ اور کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمہ عبد الملک نے کہا میں آپ کو 1,00,000 دینار دیتا ہوں، آپ جس کو چاہے اس میں سے پیسے دے دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھے یہ 1,00,000 دینے سے بہتر ہے
کہ یہ رقم تم ان لوگوں کو واپس کر دو جن سے تم نے یہ رقم وصول کی ہے۔ مسلمہ یہ بات سن کر رو پڑے، کیونکہ مسلمہ دیکھ رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کو چونکہ زہر دیا گیا تھا اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، تو اور مسلمہ جو تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کے چچا داد بیٹے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمہ کے چچا داد بیٹے تھے، تو یہ کزن تھے آپس میں۔ اور اس کے علاوہ مسلمہ کی جو بہن تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے عمر بن عبدالعزیز کی یہ کیفیت دیکھ کر رونے لگے۔ آخر میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خلفائے جو تھے بنی امیہ، جو بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ بہت ہی زیادہ دولت مند تھے۔ ایک مثال انہوں نے حشام بن عبد الملک کی تھی۔ حشام بن عبد الملک جو تھا یہ بنو امیہ میں یہ 10واں حکمران تھا۔ 724 عیسوی سے لے کے 743 عیسوی تک اس نے حکومت کی۔ تو حشام جو تھا جب اس نے وفات پائی تو اس کا جو ترکہ تھا، اس کی جو جائیداد تھی، صرف اولاد ذکور یعنی مذکر یعنی بیٹوں کے لیے اس نے جو رقم چھوڑی وراثت کی وہ 1,10,00,000 دینار تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے جب انہوں نے وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے ان کو تجہیز کی گئی، تکفین کی گئی، انہیں غسل کرایا گیا، انہیں کفن پہنایا گیا، اور ان کے جو مصارف قبر تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے، تو یہ مصارف جو تھے یہ ادا کیے گئے۔ تو 17 دینار میں سے 10 دینار پھر بھی بچ گئے جو ان کے بچوں کو ملے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کی حکومت جو تھی بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کے بیٹوں کو کوئی جائیداد نہیں ملی، کوئی وراثت نہیں ملی۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے، اور جو منافق ہے وہ اپنے اہل و عیال کو اپنی دولت پر۔